السلام علیکم گائز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پلے اسٹور پہ گوگل کنسول پہ کس طرح فرسٹ ایپ کریٹ کر سکتے ہو، اس کے اندر جو اس کے کمپوننٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو آپ کس طرح فل اپ کر سکتے ہو اور آپ کس طرح اپنی ایپ کو پبلش کر سکتے ہو۔ میں آپ کو زیرو سے لے کے زی تک بتاؤں گا کہ آپ اسٹارٹ سے اسٹور پہ ہر چیز کمپلیٹ کرتے ہوئے کس طرح اپنی گیم کو کلوز ٹیسٹنگ کے لیے، بیٹا ٹیسٹنگ کے لیے، پروڈکشن کے لیے، انٹرنل ٹیسٹنگ کے لیے، پری رجسٹریشن کے لیے کس طرح آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، کس طرح آپ پبلش کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس گو۔ First of all, we will go to the developer.android.com/distribute console. یہاں پہ آپ نے جس آپ کے جی میل پہ آپ کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس سے آپ نے لاگ ان ہونا ہے، اور آپ نے یہاں پہ جانا ہے ڈیولپر کنسول میں اور لاگ ان کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ کا جون سا اکاؤنٹ ایسوسیٹڈ ہے وہ آٹومیٹیکلی جس نام سے آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اگر آپ کا اس جی میل کے ساتھ ایک اکاؤنٹ ایسوسیٹڈ ہے تو آپ کا وہ ڈائریکٹلی لاگ ان ہو جائے گا اور آپ کا انٹرفیس اس طرح کا آ جائے گا۔ اگر آپ کے ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں ایک جی میل کے ساتھ تو you have the option to choose the one on which you want to work. So سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 2 ایپس کریٹ کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں آپ کو جتنے بھی یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، ان باکس کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے، ان باکس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، پالیسی اسٹیٹس کیا ہے، یوزر اینڈ پرمیشنز کیا ہیں، آرڈر مینجمنٹ کیا ہے، ڈاؤن لوڈ رپورٹس، اکاؤنٹ ڈیٹیل، ڈیولپر پیج، ایسوسیٹڈ ڈیولپر اکاؤنٹس، ایکٹیویٹی لاگ، اور یہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں سیٹ اپ کے اندر کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور شیئر کروں گا کہ آپ ایزیلی اپنی گیم یا ایپ کو گوگل ڈیولپر کنسول کے اندر کس طرح پبلش کر سکتے ہیں۔ اوکے، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ کریٹنگ آور فرسٹ نیو ایپ۔ سب سے پہلے آپ نے کریٹ ایپ جو کہ آپ کے سامنے رائٹ میں دکھ رہا ہے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنی ایپ کا نام دینا ہے، جس طرح میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ، پزل گیم یا پھر میں شوٹنگ گیم، یہ میں ٹیمپرری نام ابھی سے رکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ جب پبلش کرنے سے پہلے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، یہ چیز چینجیبل ہے، اور شوٹنگ اسٹرائک گیم میں فی الحال یہی رکھ لیتا ہوں۔ اور آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کس لینگویج میں جو آپ کی اسٹور لسٹنگ ہوگی یوزر کو کس لینگویج میں دکھنی چاہیے، ڈیفالٹ لینگویج اس کے لیے آپ نے کون سی رکھنی ہے۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک کنٹری میں رہ رہے ہیں یا کسی اسپیسیفک آپ لینگویج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی لینگویج چوز کر سکتے ہیں، اور بائی ڈیفالٹ انگلش ہی آتی ہے۔ اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ ہندی سلیکٹ کر سکتے ہو، اگر آپ جانتے ہو کہ ہندی کا امپیکٹ اچھا آئے گا اگر یوزر اس کو اسٹور پہ پلے اسٹور پہ دیکھیں گے تو۔ فی الحال میں یو ایس سے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہی بائی ڈیفالٹ
رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا یہ ہے کہ آپ جو آپ اپلیکیشن کریٹ کر رہے ہو وہ ایپ ہے یا گیم ہے یا ایپ ہے، ان دونوں میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری گیم ہے، سو یہاں پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی یہ گیم یا ایپ فری ہے یا پیڈ ہے۔ اگر فری ہے تو آپ اس کو فری رکھیں، فری سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، یہ پالیسیز جو ہیں اس کے تحت آپ اس ایپ کو کریٹ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ رائٹ باٹم میں آپ نے کریٹ ایپ پہ جانا ہے، اور یہ آپ کی گیم کریٹ ہوگی۔ گیٹ اسٹارٹر سیٹنگ اپ یور ایپ، اور اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے فرسٹ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس اپنی گیم کو یا ایپ کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پبلش کرنے سے پہلے، یا آپ ڈائریکٹلی اس کو پبلش کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ اور ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ نے پبلش کرنے سے پہلے جون سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ادھر آنا ہے ایپ کنٹینٹ میں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے، یہ لازمی چیزیں ہیں کہ آپ پبلش کرنے سے پہلے یو ہیو ٹو میک اٹ کمپلیٹ بیفور یو پبلش یور گیم آن دا پلے اسٹور۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے پرائیویسی پالیسی، آپ نے ایڈنگ اے پرائیویسی پالیسی ٹو یور اسٹور لسٹنگ ہیلپ پرووائڈ ٹرانسپیرنسی اباؤٹ ہاؤ یو ٹریٹ سینسٹیو یوزر اینڈ ڈیوائس ڈیٹا۔ پرائیویسی پالیسی کیا ہے؟ اس میں آپ یہ چیز بتاتے ہو کہ آپ یوزر کا کیا کیا ڈیٹا یا ان کی کون کون سی ڈیوائس میں سے چیزیں ایکسیس کرو گے، اور اس میں آپ نے ایک پرائیویسی لنک بنانا ہوتا ہے، یا تو یہ آپ اپنا گوگل شیٹ پہ بھی بنا سکتے ہو، یا اس کے علاوہ آپ اپنی ویب پہ بھی بنا سکتے ہو، یا کوئی اور پیج آپ بنا سکتے ہو۔ تو اس پہ آپ نے اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی کا یو آر ایل لنک دینا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم ابھی جاتے ہیں پلے اسٹور پہ، ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں سب وے سرفر۔ آپ نے یہاں پہ کلک کیا، اور اس کے بعد آپ یہاں نیچے آؤ گے تو آپ کو پرائیویسی پالیسی کا لنک یہ جو دکھا رہا ہے ہمارا پلے کنسول، یہ آپ کا پرائیویسی لنک ہوگا۔ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی پیج بنا سکتے ہو جس کا لنک بنا کے آپ وہاں دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ کون سی چیزیں یوزر کے ڈیوائس سے ایکسیس کرے گا۔ لوکل ڈیوائس انفارمیشن، سوری ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایج آپ سے پوچھے گا، لاگ ان انفارمیشن، اچھا ڈیوائس انفارمیشن، لوکیشن کہ آپ کہاں کے رہنے والے وہ ایکسیس کرے گا۔ یوسیج انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو یور یوز آف آور سروسز انکلوڈنگ وچ اپلیکیشن یو یوز اینڈ یور انٹریکشن ود ادر یوزرز، وہ ساری چیزیں۔ کنزمپشن انفارمیشن، ادر انفارمیشن فرام تھرڈ پارٹیز، انفارمیشن فرام تھرڈ پارٹی سرویز، اور ایڈ نیٹ ورکس کون سے ہیں جو تھرڈ پارٹی اس نے یوز کیے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ مینشن کرتے ہو۔ اور ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ فار ایگزامپل میں یہاں پہ اس کا یہ لنک دے دیتا ہوں۔
میں نے اس کو سیو کر لیا. میں صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں کر رہا ہوں اور آپ نے کسی کا اٹھا کے نہیں ڈالنا. اچھا یہ کمپلیٹ جو چیزیں ہوتی جائیں گی وہ نیچے آتی جائیں گی. اچھا جی سب سے پھر سیکنڈ چیز کیا ہے جی، لیٹ اس نو ویدر یور ایپ کنٹینز ایڈس. یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی گیم کے اندر ایڈس ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے. میں کہتا ہوں جی یس. تو کیونکہ ہم ہمیشہ فری گیمز کے اندر ایڈس لازمی لگاتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد آ گیا جی ایپ ایکسیس آل فنکشنالٹی. اچھا جی if parts of your app are restricted based on login credentials, membership, location or other forms of authentication provided. اچھا جی اس کے اندر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنی ایپ جب یوزر کو دیتے ہو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یا گیم کو کھیلنے کے لیے تو اس کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایکسیس کرتے ہو. اگر آپ آل فنکشنالٹی از اویلیبل، اگر گیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں اچیومنٹس ہیں جو چیزیں ہیں، مطلب گیم کھیلنے سے پہلے آپ نے اس کو گوگل لاگ ان تو نہیں رکھا ہوا. اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ہماری گیم کھیلنے سے پہلے اگر آپ پلے سروسز یوز کر رہے ہیں گوگل کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لاگ ان کرواتے ہو پہلے یوزر سے، پھر آپ کا یوزر جو ہے گیم کو کھیل پاتا ہے یا آپ کے مین مینیو تک پہنچ پاتا ہے. تو اس کے لیے آپ بتاتے ہو کہ آل آر سم فنکشنالٹی از ریسٹرکٹڈ. اگر آپ یہ چیزیں نہیں ایکسیس کر رہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہو کہ آل فنکشنالٹی از اویلیبل ود آؤٹ اسپیشل ایکسیس. ٹھیک ہے جی ہم زیادہ تر یہی یوز کرتے ہیں کہ وہ ہم یوزر کی ڈیوائس یا یوزر کا جو ڈیٹا ہے اس کی زیادہ ہم ایکسیس نہیں کر رہے تھے اس کی چیزوں کو. تو ہم without any functionality that we have implemented to access the user data or device data, we allow the user to play the game or go to the main menu to continue in the game to interaction with different functions and gameplay. so ہم اس کے لیے یہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جانا ہے کنٹینٹ ریٹنگ. اچھا جی کنٹینٹ ریٹنگ کیا ہے؟ کنٹینٹ ریٹنگ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی آڈینس ہوگی آپ کی جو گیم یا ایپ ہے وہ کس طرح کی آڈینس کو، کتنی عمر والے لوگوں کو، کتنی ایج والے لوگوں کو ٹارگٹ کرے گی اور اس کے حساب سے یہ آپ کی ایپ اسٹور پر گوگل پلے یا گوگل آپ کی گیم کو شو کرے گا. اور اس سے جو نیچے عمر کے لوگ ہوں گے، مطلب اگر آپ نے ریٹنگ اس کی 12+ رکھی ہے تو 12+ والے لوگ ہی اس کو مطلب ڈاؤن لوڈ کر سکیں. اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی آپ کی کوالٹی ہے گیم کی، کس طرح کا تھیم ہے، کس طرح کا گیم پلے ہے. تو اس حوالے سے آپ کنٹینٹ ریٹنگ سلیکٹ کرتے ہو اپنی گیم یا ایپ کے لیے. سب سے پہلے آپ نے اپنا ای میل دینا ہے جو کہ اس اکاؤنٹ سے ایسوسیٹڈ ہے. میں فار ایگزامپل کچھ لکھتا ہوں. یہ میرا جی میل ہے جی. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کیٹیگری کیا ہے آپ کے ایپلیکیشن کی یا آپ کی گیم کی. ریفرنس نیوز اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے، مطلب نیوز ہے کوئی ایپلیکیشن یا لوگوں کو آپ سکھانے کے لیے یہ چیز کر رہے ہو، یا پھر آپ کی جو ایپ ہے سوشل نیٹ ورکنگ ہے، مطلب سوشل نیٹ ورکنگ میں آپ کے ایپس آ جاتے ہیں جس طرح ٹک ٹاکس ہیں، فیس بک ہے، یا لوگوں سے بات کرنے کے لیے، کنٹینٹ شیئر کرنے کے لیے، یا آپ کا فورمز ہے یا بلاگز ہیں، یا پھر آپ یو جی سی شیئرنگ ایپ ہے آپ کی. اچھا جی یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا.
اچھا جی، دوسری چیز آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ کنٹینٹ ایگریگیٹرز ہے، کنزیومر اسٹور ہے اور کمرشل اسٹریمنگ سروسز ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو لیٹر آن آئی ول ایکسپلین اباؤٹ اٹ. تو زیادہ تر ہم یہی یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم مطلب کہ ہم ٹرینڈ بیس پہ جس طرح کی چیزیں ہم آج کل بنا رہے تھے وہ زیادہ تو ایپ ہوتی ہیں یا پھر گیم ہوتی ہیں یا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اس میں ہماری کیٹیگری گیم آئے گی اور اس کے بعد ہم کریں گے نیکسٹ. اور اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ ڈز دا گیم کنٹینز انفرنسز آف ریفرنسز ٹو آر ڈپکشنز آف وائلنس، کہ آپ کی گیم کے اندر کوئی وائلنس تو نہیں ہے، تشدد کس طرح کا ہے، کتنا ہے، وہ چیز آپ نے بتانی ہے ان کو. اور یہ چیز صرف گوگل ڈیولپر کنسول سپورٹ ہے وہی دیکھتی ہے، اور یہ چیز مطلب کہ آپ کے یوزر کو شو نہیں ہوگی، یہ صرف ہمارے لیے ہے. اگر آپ کی گیم کے اندر بلڈ یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں یا ہارر کوئی چیز ہے، ہارر ٹائپ ہے، اسکیری ٹائپ ہے، تو مطلب اگر وائلنس کو وہ ریلیٹ کر رہی ہے تو آپ یس کرو گے. یس اس کے اندر ہے کیونکہ ہم چھوٹے بچوں کو یہ گیم نہیں ریفر کر سکتے کھیلنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر وائلنس ہے. اف یو آر میکنگ اے شوٹنگ گیم ان لائک یوزنگ اے ہیومن body, or if you are making a game like animal hunting, so there will be a blood in the game, so we cannot choose no for the violence. اچھا، violence against humans ہے. کیا اس کے اندر جو آپ نے کریکٹر یا چیزیں یوز کی ہوئی ہیں اس میں آپ وائلنس اگر ہے، مطلب شوٹنگ گیم ہے، اس کے اندر آپ نے وائلنس کس کو ریفر کرا ہے، ہیومن کے اگینسٹ ہے یا اینیملز کے ہے؟ اگر آپ کا اینیملز کے ہوتا تو آپ نے نو کرنا تھا. اچھا جی، پھر آپ سے پوچھے گا نان ہیومنز ہے، یس. تو اگر ہاں اس میں ہم یس کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہم شوٹنگ گیم کے اندر ہمیشہ ہیومن کریکٹرز ہوتے ہیں. اچھا، ان وٹ کائنڈ آف سیٹنگ کنٹینٹ اسٹوری لائن ڈز دا وائلنس اکر، کہ آپ کا کس طرح کی اسٹوری لائن ہے جس کے اندر تشدد یا تشدد آتا ہے، یا کتنا وہ کس فینٹاسٹیکل ہے، مطلب کہ ریئلسٹک اصل تشدد تو نہیں ہے اس کے اندر جس طرح کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ چیز تو نہیں ہے، یا یہ ایک فینٹیسی ہے، ایک عارضی طور پہ جو چیز ہوتی ہے جس طرح گیمز ہوتی ہیں، تو ہم اس میں کہیں گے یہ فینٹاسٹیکل. اچھا جی، ڈز دا گیم ہیو اے پکسلیٹڈ اور چائلڈ لائک اسٹائل. پکسل گیم جس طرح ہوتی ہیں، پکسل کنٹینٹ ہوتا ہے، پکسل کریکٹر ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، نو. اچھا جی، اگر ہیں تو آپ یس کرو گے. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دا ریئیکشن ٹو دا وائلنس؟ ریئلسٹک ہے، ان ریئلسٹک ہے. ہم اس میں ان ریئلسٹک کریں گے کیونکہ اصل جو وائلنس ہے، تشدد، وہ چیز اس کے اندر نہیں. ہاؤ از دا وائلنس پریزنٹڈ ان دا گیم؟ کتنا مطلب کتنا ہی ریشو ہے، کتنا وائلنس ہے اس کے اندر، آپ کس طرح یوزر کو بتاؤ گے کہ آپ گوگل کو بتاؤ گے کہ کتنی دفعہ یا کس نوعیت کا وائلنس ہے. ہم بتائیں گے ریئلی ڈپکٹڈ فرام اے ڈسٹینس، یس دس تھنگ وی ول چیک، کیونکہ ہم دور سے شوٹ کر رہے ہیں تو وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. اچھا جی، تو ہم اس میں دور سے ہی بتائیں گے کہ دور سے اگر دیکھیں تو بلڈ کے اسپاٹس نظر آتے ہیں. اچھا، واٹ از دا لیول آف بلڈ آر گور ایسوسیٹڈ ود دس وائلنس؟ کتنا بلڈ آپ کا وہ کتنے لیول کا ہے، کتنا زیادہ آپ تشدد دکھا رہے ہیں، بلڈ دکھا رہے ہیں. ماڈریٹ ہے، نارمل ہے، تھوڑا سا ہے، زیادہ ہے، تو یہ آپ کی گیم کی نوعیت کے حساب سے ہوگا. ماڈریٹ ہم کریں گے اس میں. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دا جنرل موٹیویشن فار وائلنس ان دا نیگیٹو؟ نیوٹرل، یس نیوٹرل.
کیونکہ اس کے اندر ریئل سٹوری نہیں ہے گیم کے اندر، تو ہم اس کو نیوٹرل کریں گے۔ ڈز دا گیم ٹیک پلیس ان آ ریئلسٹک آر ہسٹوریکل وار سیٹنگ؟ کیا یہ آپ کی جو گیم ہے اس کا گیم پلے، گیم تھیم کسی ایسی چیز کو ریلیٹ تو نہیں کر رہا، کسی ایسی چیز سے ریلیٹ تو نہیں کر رہا جس کی ایک ریئل دنیا میں، ہماری دنیا میں جو چیز مطلب ہو چکی ہے، جس طرح جنگیں ہو چکی ہیں یا کسی کا مشہور نام آپ نہیں یوز کر سکتے، تو اس طرح آر ہسٹوریکل وار سیٹنگ، نو، اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ کین انوسینٹ آف ڈیفینسلس کریکٹر بی سیریسلی انجرڈ اور کلڈ؟ نو، کیونکہ اس کے اندر وہ انوسینٹ کریکٹرز نہیں ہیں، ہم نے ان کو ایک ایز اے اینیمی کے طور پہ ان کو یوز کیا ہے ایک فینٹیسی ورلڈ کے اندر، سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو سلیکٹ دا یس ود دا کانسیکوینسز۔ یس آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نو کریں گے۔ از دا پلیئر ریوارڈر آر ادر وائز اسٹیمولیٹڈ ٹو یوز دا موسٹ اگریسو کرول بلڈی اور وائلنس ایکٹس اویلیبل؟ نو، اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم یوزر کو کسی مطلب ایسے ایکٹ کے تحت اس کو ریوارڈ کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ So are there any disturbing elements such as fear sounds, sinister, intimidating characters or dark overtones؟ Yes، ہم اس کے اندر شوٹنگ کا ساؤنڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا وائلنس بھی ہے، سو اس کے اندر ہم یس کریں گے۔ وائلنس اگینسٹ نان ہیومن، ڈز دا گیم کنٹین وائلنس؟ نو، اس کے اندر ہم نو کریں۔ فیئر ہے، یس، یہ بچے ڈر سکتے ہیں، اس کو آپ نے مطلب یس سلیکٹ کرنا ہے۔ ہاؤ فریکوینٹلی ڈو اسکیئر ایلیمنٹس اکر؟ ریئرلی، کیونکہ آپ جہاں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ نہیں ہے کہ لگاتار آپ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بتا سکتے ہو کہ بلڈ جو ہے وہ اینیمی کو مارنے کے بعد ہی شو ہوتا ہے، تو وہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ ریئرلی یا اوفن کر سکتے ہیں۔ یس، لیٹس ڈو اٹ اوفن۔ ہاؤ فرینڈ ڈو ہاریفائنگ ایلیمنٹس اکر؟ اوفن۔ سیکسوالٹی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ مطلب کہ آپ جس طرح نیوڈ پکچرز، نیوڈ ویڈیوز یا ایسی چیزیں یا سبمیسو سیکس کی کوئی ایسی ٹرم یا کوئی ایسا ایکٹ آپ نے یوز کیا ہو، نو، تو ہم اس میں نو کریں گے۔ یہ آپ اس میں آگے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی یہ جو گیم ہے گیمبلنگ کی ہے یا ریئل گیمبلنگ ہے یا کیش پے آؤٹس ہے، کہ آپ اس ایپلیکیشن یا گیم کو یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پیسے سینڈ کر سکو، یا گیمبلنگ ایک ریئل گیمبلنگ ورلڈ میں جس طرح گیمبلنگ ہوتی ہے تو وہ چیزیں تو یہ پرفارم نہیں کر رہی گیم یا ایپ، تو آپ نے بتانا ہے کہ نو۔ لینگویج، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس میں گندی لینگویج تو نہیں آپ نے یوز کی ہوئی، جس طرح آپ سیکسولی یا کہہ سکتے ہو لینگویج یوز کرتے ہو، یا آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز جو کہ ایک ریئل لائف میں بندے کو امپیکٹ کرتی ہے، بچوں کو امپیکٹ کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی آپ نو ہی کرو گے۔ یہ چیز کروڈ ہیومر، یہ بھی آپ مطلب نو ہی کرو گے کہ اس کو کھیلنے کے بعد یا ایک یوزر جو ہے اس کی مطلب کہ طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا، کیا وہ وومٹنگ تو نہیں کرنا شروع کر دے گا، یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں کہ یہ گیم مطلب کہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہو۔ اچھا جی، اس میں پوچھتا ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کے اندر یوزر کو جو ہے کس طرح انٹریکٹ کرواتے ہو؟ کنٹینٹ ایکسچینج تو نہیں ہوتا تھرو وائس کمیونیکیشن، ٹیکسٹ اور شیئرنگ امیج اور آڈیو؟ نو، اس کے اندر ہم نے ایسی چیز نہیں ہے کہ یوزر ایک دوسرے سے بات کر سکے یا چیٹ کر سکے۔
ڈز دا گیم شیئر دا یوزر کرنٹ فزیکل لوکیشن ود ادر یوزر؟ اگر آپ اس کرنٹ یوزر کی جو مطلب کہ لوکیشن ہے کنٹری کی یا سٹی کی یا ویسے اس کی جو ورلڈ میپ لوکیشن ہے وہ آپ دوسرے یوزر کو تو الاؤ نہیں کر رہے دیکھنے کے لیے؟ نہیں. ڈز الاؤ یوزر ٹو پرچیز؟ اگر آپ کے گیم کے اندر چیزیں ہیں ان ایپس ہیں کوائنس ہیں پرچیز کرنے کے لیے ود ریئل منی تو آپ نے اس کو یس کرنا، ادروائز یو ہیو ٹو سے اٹ نو. یس. کین دیز گوڈز انکلوڈ رینڈم پرائزز؟ اگر آپ کی جو چیزیں آپ بیچ رہے ہو اس کے اندر کوائنز، گنز یا کچھ اور اچیومنٹس جو آپ پیڈ کروا کے یوزر سے انلاک کروا رہے ہو تو ان کی پرائسز کیا ہیں، رینڈملی ہیں یا صرف ایک ہی پرائس رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ تو وہ آپ نے بتانا ہے جی یس رینڈملی ہیں، کیونکہ آپ ایک پرائس نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ 10,000 کونس دے رہے ہیں تو اس کی $1 ہے تو 20,000 کونس کی $2 آپ دو گے. سو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو میک دا ڈفرنس ٹو میک دا یوزر ٹو پرچیز یور in apps in the game. Can players trade or sell any digital goods with the real world currency in a game currency that can be acquired using real world currency? No. اس کے اندر مطلب کہ یوزر جو ہے ٹریڈ نہیں کر سکتا اینڈ سیل، اور یوزر نہ تو اپنی کوئی چیز بیچ سکتا ہے، تو آپ نے اس کو نو کرنا ہے. ڈز دا گیم کنٹین اینی سواسٹکس ادر نیازی سمبلز آف؟ نو. اس کے اندر جرمنی کے حوالے سے یہ چیزیں مطلب کہ جو وار وغیرہ ہوئی تھی تو اس کے حوالے سے آپ کوئی چیز تو نہیں دکھا رہے یوزر کو؟ نو. اچھا. ڈز دا گیم کنٹین اینی کنٹینٹ دیٹ کین سبسٹینشلی ایروڈ دا نیشنل آئیڈینٹی آف دا ریپبلک کوریا؟ نو. یہ چیز ہمیشہ آپ نے نو کرنی ہے. ڈز دا گیم کنٹین ڈیٹیل ڈسکرپشن آف ٹیکنیک دیٹ کوڈ بی یوز ان کریمنل آفینسز؟ نو. ڈز دا گیم ایڈووکیٹ کمیٹنگ ایکٹس آف ٹیررزم؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہماری گیم ٹیررزم کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی یا اس کو سپورٹ نہیں کرتی. سو یو ہیو ٹو سلیکٹ دا نو. اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے اس کو، پھر آپ نے نیکسٹ جانا ہے، اور اب جا کے اس طرح آپ کی جو ریٹنگ بنے گی وہ 12+ بنے گی، یعنی کہ 13 سے لے کر اوپر تک جتنی بھی ایجز کے بندے ہوں گے یا لوگ ہوں گے وہ آپ کی گیم کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے اور ان کو یہ گیم دکھائی دے گی اور آپ اس کو سبمٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں آپ کو اس نے بتا دیا ہے IARC انٹرنیشنل ایج ریٹنگ. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے اس کی چینج کرنی ہے تو آپ نیو سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ 12+ رکھنی تھی. عموماً ہم 12+ رکھتے ہیں شوٹنگ گیمز کے لیے. اچھا جی. اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یو مسٹ لیٹ اس نو دیٹ وچ آڈینس یو آر ٹارگیٹنگ فور دا گیم ٹو پلے آن دا پلے اسٹور. تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے واٹ آر دا ٹارگیٹ ایج گروپس آف یور ایپس. ہم نے جیسے کہ ہم نے ریٹنگ اس کی 12+ کی ہے تو ہم 13 سے اوپر تک سلیکٹ کریں گے اور ہم اس کو سبمٹ کر دیں گے. اور یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یور ایپ از ناٹ انرولڈ، کیونکہ یہ آپ نے 13 سے اوپر تک کی ہے جس گروپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو آپ یہ گیم فیملی یا بچے نہیں کھیل سکیں گے. سو اس کے بعد آپ نے پھر واپس جانا ہے.
یہاں پہ آپ نے بتانا ہے از یور ایپ نیوز ایپ. نو اٹ از اے گیم. سو اوکے جی. آئی تھنک یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ہے سو آئی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ناؤ. اور دوسری چیز گائز, آئی ہیو اے ریئلی اسمال ریکویسٹ. Please watch my other videos. I will explain everything from start to Z, that how you can start publishing your apps on the Play Store by completing the store listing data on your from your Google Play console. And there are a lot of things are left behind to explain, so one by one I will make the videos, all the complete course for you. And please thank you so much for the video to watch. And I would like to request you, please do share with your friends or other person who are in your circle working on the things like games or apps, and who want to learn that how they can publish their games by completing the store listing data on the Play console. So thank you so much watching my video, and I will keep continue uploading the other videos related to the Play console. Thank you so much.